السلام علیکم۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ڈرامے کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، لیکن ادب کی ایک معمولی سی طالبہ ہونے کی حیثیت سے میں ڈرامہ پڑھاتی بھی رہی ہوں اور میں نے ڈرامہ دیکھا بھی بہت۔ آج جو ڈرامہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے میرے پاس تم ہو۔ یہ ڈرامہ کافی پہلے ختم ہو چکا، لیکن اس ڈرامے نے لوگوں کے دلوں میں بہت بڑی جگہ بنا لی۔ ایک وقت تھا کہ پی ٹی وی کا ڈرامہ وارث دیکھنے کے لیے سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ شدت سے ڈرامے کا انتظار کرتے تھے، اگلی قسط میں کیا ہوگا۔ وقت میں کروٹ لی، پی ٹی وی کے ڈرامے کا زوال شروع ہوا، مقبولیت کا گراف کافی نیچے گر گیا۔ پی ٹی وی اور ایس ٹی این صرف 2 چینل ہوا کرتے تھے۔ پھر 90 کی دہائی میں سیٹلائٹ کا دور شروع ہوا تو پی ٹی وی کی مقبولیت اور کم ہو گئی اور گھر گھر سے سٹار پلس کے ڈرامے دکھائی اور سنائی دینے لگے۔ پوجا پاٹ کی آوازیں آنے لگی۔ سوپ ڈرامہ شیطان کی آنت کی طرح ختم ہونے میں ہی نہ آتا تھا۔ ہیرو یا ہیروئن مر بھی جاتے تو دوبارہ جنم لے کر زندہ ہو جاتے۔ 100 سے لے کر 150 تک کی اقساط میں بھی کہانی کسی طور پر مکمل ہی نہ ہو پاتی تھی۔ پھر مشرف دور میں پاکستان میں صحافت کی آزادی کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ چینلز کا دور شروع ہوا۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری پھر سے تازہ دم ہو کر سرپٹ بھاگنے لگی اور اس دوڑ میں انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مقبولیت کا گراف دوبارہ سے بلند ہونا شروع ہو گیا۔ سوپ ڈرامہ تو بہت کم بنا، ٹی وی چینل زیادہ ہو گئے، سیریل بنے، اداکار اور اداکاراؤں کو کام کے ساتھ ساتھ معاوضہ بھی زیادہ ملنے لگا۔ بہت سے سینئر اور منجھے ہوئے فنکار بھی دوبارہ سے اسکرین پر جلوہ گر ہونے لگے۔ ہر ڈرامے کے ساتھ اس کا ایک او ایس ٹی یا ٹائٹل سانگ بھی نشر ہونے لگا۔ ڈرامے کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ انڈین ڈرامے کا زوال شروع ہوا اور گھروں سے پوجا پاٹ بھی ختم ہوئی، جو ہر انڈین ڈرامے کا لازم و ملزوم ہوا کرتی ہے۔ پاکستان میں ڈرامے کے ساتھ فیشن انڈسٹری کے قدم اور مضبوط ہو گئے، کپڑوں کی صنعت کو جلا ملی اور ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں میں فوٹوگرافی اور میک اپ کی پروفیشنل ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی۔ اشتہاری کمپنیوں کے اشتہار بکنے لگے، لکھنے والے، گانے والے، اداکار، اداکارائیں، ڈائریکٹر، فیشن ڈیزائنر، سینئر آرٹسٹ اور بہت سے لوگ اس روزگار سے وابستہ ہو گئے۔ آج کے دور میں ایک ڈرامہ ایک بار پھر سے مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے لگا، جو مشہور ڈرامہ نویس خلیل الرحمن قمر کی کاوش ہے، میرے پاس تم ہو۔ پوری قوم اس ڈرامے کے سحر میں مبتلا ہو گئی اور اس سے بہت ساری امیدیں بھی وابستہ کر بیٹھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلیل الرحمن کے ڈائیلاگ میں بہت دمخم ہے۔ وہ مشکل بات کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ بلکہ سادہ انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ ان کے باقی ڈراموں کے مقابلے میں یہ ڈرامہ واقعی شہرت کے 7ویں آسمان پر جا بیٹھا، اور جب ڈرامہ ختم ہوا تو اپنے ساتھ سوالوں اور بحث کا ایک پنڈورا باکس بھی کھول گیا۔ اب ڈرامہ نہ رہا بلکہ ذاتی اور سماجی بحث و مباحثے کا باعث بھی بن گیا۔ لوگ 1973 کے آئین کی کتاب تک اٹھا کر ٹی وی پر پہنچ گئے۔ عورتوں اور مرد کے حقوق پر بحث ہونے لگی، مرد اور عورت کی بے وفائی پر تکرار ہونے لگی۔ ڈرامہ بنانے والوں اور کام کرنے والوں نے تو نام بھی کمایا اور پیسہ بھی کمایا۔ لوگوں کو ڈرامے کا اختتام پسند نہ آیا، گو کہ آخری 2 اقساط سینما گھروں میں ریلیز کی گئیں۔ بحث و تکرار میں اردو ادب کے مصنفین کے بارے میں بھی لکھا گیا۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں۔ شاید کچھ عرصے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے جو شاید میرے پاس تم ہو سے بھی زیادہ مقبول ہو تو لوگوں کا دھیان بٹ جائے اور وہ اس خوبصورت ڈرامے کو اپنی یادوں کے جھروکوں میں سجا کر رکھ دیں۔ لیکن فی الوقت یہ ڈرامہ ختم ہونے کے باوجود ابھی ختم نہیں ہوا۔ ڈرامہ سیدھا سادہ مرد اور عورت کی بے وفائی پر مبنی ہے۔ ہر لکھنے والا اپنے دور میں ہونے والے واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے اور اپنے ہی انداز میں اس دور میں ہونے والے واقعات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی ڈرامے کے پس منظر میں لوگوں نے سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی اور واحدہ تبسم کا بھی ذکر کیا، تو ادب پڑھنے والے
منٹو کے ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار اور کھول دو جیسے افسانوں سے نا آشنا نہیں۔ عصمت چغتائی کا لحاف اور واجدہ تبسم کی اترن بھی اسی دور کی یاد دلاتی ہیں جبکہ نواب اور عمرہ کے گھروں میں بھی یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا اور انہیں ترقی پسند ادیبوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ میرے پاس تم ہو آج کے دور کی کہانی ہے۔ اس کے کردار، اس کے ڈائیلاگ، اس کی ڈائریکشن اس کو باقی ڈراموں سے منفرد بناتی ہے، لیکن میرا ذہن کچھ سوالوں میں الجھ سا جاتا ہے کہ اس کے کردار مہوش اور شہوار کے تعلقات، جو کہ دونوں شادی شدہ ہیں، کس زمرے میں آتے ہیں۔ وہ دونوں اکٹھے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو کیا پیغام دینا ہے اور کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں چاہے کم لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس ملک میں اتنی بے روزگاری اور پیسہ کمانا اتنا مشکل ہے، صرف گریڈ 17 کا سرکاری ملازم یکایک سٹاک مارکیٹ میں کروڑوں روپے کما لیتا ہے، جبکہ سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس ریٹ اس وقت انتہائی خسارے میں ہے، اور چھوٹا بچہ رومی جو انتہائی معصوم ہے وہ اپنے باپ کا رشتہ لے کر اپنی ٹیچر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس بیچارے کو ہم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں کس کام پر لگا دیا ہے۔ ہم اپنی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ دانش کی موت پر پوری قوم صدمے کی حالت میں ہے۔ اللہ ان کو صبر دے اور ہمارا معاشرہ جو دن بدن اخلاقی گراوٹ کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی کوئی صحیح سمت اور راستہ دکھائے، نہ کہ غلط اور صحیح کو اس طرح سے مدغم کر دیا جائے کہ غلط اور صحیح کا فرق مٹ کر رہ جائے۔ اور ناظرین سے گزارش ہے کہ ڈرامے کو صرف ڈرامہ ہی سمجھ کر دیکھیں، اس کو دل پر نہ لگا لیا کریں، کیونکہ ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہے، ٹی وی کی سکرین پر ہو یا گھر کی چار دیواری میں۔ شکریہ۔